اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و خصوصیات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے اور طلب ثواب کی نیت سے ویڈیو کو اول تا آخر دیکھنے کی کوشش کیجیے۔ جن خوش نصیبوں نے ایمان کے ساتھ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت پائی، چاہے یہ صحبت ایک ہی لمحے کے لیے ہو اور پھر ایمان پر خاتمہ ہوا، انہیں صحابی کہا جاتا ہے۔ یوں تو تمام ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم عادل، متقی، پرہیزگار، اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ جان نچھاور کرنے والے اور رضا الہی کی خوشخبری پانے کے ساتھ ساتھ بے شمار فضائل و کمالات رکھتے ہیں۔ لیکن ان مقدس حضرات کی طویل فہرست میں ایک تعداد ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ہے جو ایسے فضائل و کمالات رکھتے ہیں جن میں سے دوسرا کوئی ان کا شریک نہیں۔ ان میں سر فہرست وہ عظیم ہستی ہے کہ جب حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد ماجد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے لوگوں میں سب سے بہترین شخص کون ہے؟ تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے عاشقان رسول، آئیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی سے متعلق چند ایسے فضائل و کمالات سنتے ہیں جن میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ لاسانی و بے مثال ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام صدیق آپ کے رب نے رکھا، آپ کے علاوہ کسی کا نام صدیق نہ رکھا۔ جب کفار مکہ کے ظلم و ستم اور تکلیف رسانی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے ہجرت فرمائی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق ہجرت تھے۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری مبارک زندگی میں 17 نمازیں پڑھائی۔ آپ ہی نے سب سے پہلے قرآن کریم کو جمع فرمایا۔ اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے بعد تمام انسانوں، جنوں اور فرشتوں سے آپ افضل ہیں۔ آپ نے اپنی مبارک زندگی کے 47 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے۔ آپ وہ خوش نصیب ہیں کہ خود صحابی، والد صحابی، بیٹے، بیٹیاں، پوتے اور نواسے صحابی رضی اللہ تعالی عنہم۔ آپ کے علاوہ یہ اعزاز کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ آپ نے سب سے پہلے مسجد الحرام شریف میں خطبہ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل حدیث پاک کی روشنی میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے دوزخ سے آزاد شخص کو دیکھنا ہو وہ ابو بکر کو دیکھ لے۔ ابو بکر کی محبت، ان کا شکر میری امت پر واجب ہے۔ ابو بکر میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے شخص تم ہی ہوگے۔ اے ابو بکر، تم آنکھ سے اللہ پاک کے آزاد کیے ہوئے ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے ابو الحسن، میرے نزدیک ابو بکر کا وہی مقام ہے جو اللہ پاک کے ہاں میرا مقام ہے۔ اللہ پاک نے کچھ جنتی حوروں کو پھولوں سے پیدا فرمایا اور انہیں غلابی حوریں کہا جاتا ہے۔ ان سے صرف نبی یا صدیق یا شہید ہی نکاح کر سکتے ہیں، اور ابو بکر کو ایسی 400 حوریں عطا کی جائے گی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی، بس میرا جس آسمان سے گزر ہوا میں نے وہاں اپنا نام لکھا ہوا پایا اور اپنے بعد ابو بکر کا نام بھی لکھا ہوا پایا۔ مجھ پر جس کسی کا احسان تھا میں نے اس کا احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، مگر ابو بکر مجھ پر وہ احسانات ہیں کہ جن کا بدلہ اللہ پاک روز قیامت انہیں عطا فرمائے گا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہے، اللہ پاک اس پر رحم فرمائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اسے بہتر اجر دے کہ اس نے اپنی جان و مال سے میری مدد کی۔ ابو بکر پر کسی کو فضیلت مت دو کہ وہ دنیا و آخرت میں تم سب سے افضل صحابہ سے افضل ہیں۔ میری امت کے لیے سب سے زیادہ مہربان ابو بکر ہے۔ اے ابو بکر، اللہ پاک روز قیامت مخلوق پر عام تجلی فرمائے گا اور تم پر خاص تجلی فرمائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر جنت کا وہ دروازہ دکھایا جس سے میری امت جنت میں داخل ہوگی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، میری یہ خواہش ہے کہ میں بھی اس وقت آپ کے ساتھ ہوتا کہ میں بھی اس دروازے کو دیکھ لیتا۔ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر، میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے شخص تم ہی ہوگے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یوں ارشاد فرمایا جس شخص کی صحبت اور مال نے مجھے سب سے زیادہ لوگوں سے فائدہ پہنچایا وہ ابو بکر ہے۔ اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل گہرا دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اسلامی اخوت قائم ہے۔ شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام سے استفسار فرمایا میرے ساتھ ہجرت کرنے والا کون ہوگا؟ تو حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی ابو بکر آپ کے ساتھ ہجرت کریں گے، وہ آپ کے ساتھ آپ کی امت کے معاملات سنبھالیں گے اور وہ امت میں سے سب سے افضل اور امت پر سب سے زیادہ مہربان ہیں۔ وصال و مدفن۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 22 جمادی الاخری 13 سن ہجری یعنی پیر اور منگل کی درمیانی شب مدینہ منورہ میں مغرب و عشاء کے درمیان 63 سال کی عمر میں ہوا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ابو بکر و عمر جنتی جنتی، عثمان و علی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی۔ ایسی اچھی اور دینی اسلامی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ جزاک اللہ۔